کہ علم حاصل کرنے کا معتبر اور معروف طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں علم حاصل کرنے کا معروف اور معتبر طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے اختیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم مجھ سے سن رہے ہو. تو صحابہ نے کیسے اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا؟ اللہ کے رسول سے سن کر. تو یہ ہے طریقہ. پھر آگے اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ ابھی تم مجھ سے سن رہے ہو اور علم حاصل کر رہے ہو، آنے والا جنریشن جو ہے تمہارے بعد کا وہ تم سے پھر اسی طرح سنے گا اور پھر علم حاصل کرے گا. یہی طریقہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے سلف صالحین ہیں کبھی ایک کی سیرت میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے اس علم کو حاصل کر لیا تھا اور علماء نے ان پر تنقید نہیں کی تھی. ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ خصوصی طور پر ان سلف صالحین کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ ان کے اساتذہ کون ہیں اور ان کے شاگرد کون ہیں. ہر ایک عالم دین کی سیرت میں رجال کی کتاب اٹھائیں، تاریخ کی کتاب اٹھائیں، تاریخ بغداد جیسے اب اٹھائیں، تاریخ دمشق اٹھائیں، رجال کی جو کتب ہیں ان تمام کتب کو آپ کھنگال ڈالیں، کسی ایک بھی عالم کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کر لیا تھا. ان کے اساتذہ کی لمبی فہرست آپ کو ملے گی. تہذیب الکمال آپ اٹھائیں، نام ذکر کرنے کے بعد امام مزی رحمہ اللہ فوراً کیا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اساتذہ کی لمبی فہرست. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ سے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ سب کے سب اس عقیدے کے حامل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. یہاں دو چیز یہاں پر ہمیں یعنی پتہ چلتی ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے. پہلی چیز ہمیں کیا پتہ چلا کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم کو حاصل کیا جائے گا. دوسری چیز کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اس عقیدے کے حامل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ عالم ہو جن سے ہم علم حاصل کریں گے اور ساتھ میں منہج سلف کا حامل بھی ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بدعتی ہو. تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں. تو بغیر اساتذہ کے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کرنے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے.